अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स, माय यूट्यूब चैनल बोर रोमांटिक नावल में आपके लिए लेकर आई हूँ नावल रखेल सीज़न 2। बहुत ही रोमांटिक इमोशनल फोर्स मैरिज बेस रूड हीरो और बोर्ड नावल है। लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए और आज की वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। ये कैसा असर है। तड़ाक उसके थप्पड़ की आवाज़ सबको होश में ले आई। तमाम अफराद फटी फटी निगाहों से ये मंजर देख रहे थे। मेहरमा की आंखों में शोले उठ रहे थे, चेहरे पर सख्ती ऊद आई। मौसीकी की आवाज़ बंद हो चुकी थी और एक सुकूत सा छा गया था। खामोशी ने डेरे जमा लिए, सबके मुँह पर कुफल लगे। मेहरमा ने इस शराबी को गरीबान से पकड़ लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? वो हलक के बल चिल्लाई और साथ ही एक और थप्पड़ उसके गाल की जीनत बना दिया। निसार जट उसके दूसरे थप्पड़ से होश में आ गया। मेहरमा मेरी जान ऐसे नहीं करते। जुलेखा बेगम तूफान से पहले सुनाई देने वाली खामोशी को सुनकर उसके पास आई और निसार जट से दूर किया। मेहरमा भूखी शेरनी बनी उस आस की जानिब लपकी थी और फिर उसे अंदर से अंदर ले जाओ। वो अकब में खड़ी दोशीज़ा को घूरती हुई बोली, इंटरेस्टिंग। शाह इस ड्रामे से महजूज होता बोला, पानी। बानी मेहरमा को अंदर ले चुकी थी और हुस्न की मलका आंखों से ओझल हुई तो उस शाह भी खड़ा हो गया और दिल को बहाने अब कुछ नहीं बचा था। तेज तेज कदमों से उठता बाहर निकला और जेब में हाथ डालकर चाबी टटोलने लगा। जब चाबी निकालकर गाड़ी में बैठ गया तो गाड़ी फुल स्पीड से सड़क पर दौड़ाने लगा। शाह की गाड़ी देखकर चौकीदार ने हवेली का गेट खोल दिया और शाह ने गाड़ी पोर्च में रोकी। बाहर निकला, शाह पर रखी शाल को दुरुस्त किया और फिर अंदर की जानिब कदम बढ़ाने लगा। हरम दुपट्टा संभालती चल रही थी। दुपट्टा ज़मीन पर सफाई कर रहा था जिसे उठाने के बायस उसके चेहरे नीचे झुका हुआ था। इसी लम्हे हरम एक फौलादी सीने से टकराई। आउच! वो चेहरा ऊपर उठाते ही पेशानी मसलती हुई उस नफ्स को देखने लगी जो अंधों की तरह चल रहा था। नजर नहीं आता तुम्हें? मुकाबिल उस पर बरस पड़ा। हरम की आंखें बाहर निकल आईं। आमना तो वही बात उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हरम अपने पहलू में खड़ी सहेली के कान में सरगोशी करने लगी। हेलो मैडम, वहाँ क्या खुसर पुसर हो रही है? मैं बात कर रहा हूँ तुमसे। लगता है आंखों के साथ साथ कान से भी एक्सपायर हैं। वो चबा चबा कर बोला, मैं तो देख कर चल रही थी। हरम ने कमज़ोर सी दलील दी। कहाँ? नीचे ज़मीन पर। आंखें भी फिर पाँव पर लगवा लो ताकि तुम हंकार भरता हुआ चलने लगा और उसका दोस्त ज़मीन पर गिरी बुक्स उठाने लगा और एक घुरी से हरम को नवाजता आज उसके अकम में चल दिया। हरम चेहरा मोड़कर उस बददिमाग को देखने लगी जो बोलता हुआ चेहरा मोड़े हरम को घूर रहा था। पागल इंसान! हरम ने बड़बड़ाते हुए चेहरा ऊपर कर लिया। तुम सामने देखती नीचे क्या पैसे ढूंढ रही थी? चंद कदम की मुसाफत तय करने के बाद आमना बोल पड़ी, मैं दुपट्टा उठा रही थी। अब मुझे क्या मालूम था कि सामने से वो जाहिल इंसान आ रहा है। पता नहीं क्या समझता खुद को। हरम पेशानी पर बाल डालते कोप से बोली, तमाशा बनवाकर अब अच्छे से मालूम हो गया ना क्या समझता है। आमना बाकी स्टूडेंट की तरफ नजर में अपने लिए देखी सबकी सुखी के बायस बोली, और मेरी गलती है ना, जाओ तुम भी इसके साथ शामिल हो जाओ। हरम पैर पटकती वहाँ से निकल गई। आमना उसे जाता देखकर नफी में सर हिलाने लगी। लो, इसे क्या हो गया? एकदम से उसे बहुत भी परेशानी होने लगी कि इसका मूड ख़राब हो गया है। हरम मेरी बात तो सुनो। पता नहीं किस बात का गरूर है इस मेहर को। रानी सामने बैठी मेहर को देखती हुई सरगोशी करने लगी। मुझे तो लगता है बेगम साहबा को किसी और कुछ घोल कर पिलाया है, फिर भी कोई जादू टूना कर रखा है, तभी तो उसके सामने कुछ और किसी की चलती नहीं है, नखरे उठाती है। आयमा भी हसद का शिकार थी। रात इतना बड़ा हंगामा किया और देखो कैसे सुकून से बैठी है ना बेगम साहबा। आकर खबर ली। रानी मेहर को घूरती हुई बोली तो मेहरमा नज़ाकत से नहान तराशने में महव थी। मैं तो हैरान हूँ कि इसने तीसरा थप्पड़ मारा है और अभी तक मलका बनी बैठी है। कोई कुछ कहता नहीं इसे। आयमा सदमे से बोली, सुनो जुलेखा बेगम को कह देना कि आज मेरी पार्लर में अपॉइंटमेंट है। वो रोशन पेशानी पर बाल डालती हुई बोली तो जी, वो निसार जट से बात कर रही हैं। जैसे फारग होती हैं तो मैं मुतल्ला कर दूंगी। बानो कहते हुए बाहर निकल गई जबकि ये मनहूस आई। मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है। पहले ही सबकी ज़ुबानों पर रानी का नाम होता था और रानी की आंखों से नफरत छलक रही थी। क्या कर सकते हैं भाई, उसका हुस्न का जलवा किसी और पर शहर का ऐसा फूंका हुआ है कि सब उसी के जादू में गिरफ्तार हैं, जिसमें सब गिरफ्तार हो चुके हैं। और अब हमारी क्या वक़्त। आयमा आह भरती हुई बोली। रानी सर झटकती हुई बाहर चल दी। मेहर ने आंख उठाकर बिना देखा और वो अनमहाक से अपने काम में मशगूल हो गई थी। अलबत्ता काम इतना अहम नहीं था कि उसका यही अंदाज था काम करने का। वो जो भी काम करती अपनी बहुत बखूबी सर अंजाम देती। निसार जट तुम्हें अच्छे से मालूम है ना, वो किसी अपने पास नहीं आने देती। और फिर वो हरकत क्यों की? जुलेखा बेगम जब्त करती हुई बोली तो क्या बात हुई? ये क्या बात हुई भला? दूर दूर से ही दीदार करवाती हैं, पास भी तो आने दें।
آنے دیتی نہیں ہے، آئے نہ، وہ برا مان گیا، اس کے علاوہ جس پر ہاتھ رکھے گا حاضر ہو جائے گی، لیکن مہر ناممکن ہے، وہ قطعیت سے بولی۔ ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے، صرف تڑپاتی ہیں، وہ ہنکار کر بولا۔ شکر کرو دیدار تو کرواتی ہیں، ورنہ ایسے انمول موتی کہاں ملتے ہیں۔ وہ بولتی ہوئی اس کے سامنے اپنی تخت پر بیٹھ گئی۔ عجیب ہے، کوئی مصیبت ہے۔ وہ منہ بناتا ہوا اس کے پاس آیا، بولا، اب دوبارہ یاد رکھنا، مہر کے پاس غلطی سے جانے کی بھی کوشش مت کرنا، ورنہ کل رات تو میں نے روک لیا، دوبارہ بیچ میں نہیں آؤں گی، سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا۔ وہ چھالی منہ میں ڈالتی ہوئی بولی، تو اور مجھے جو سب کے سامنے تھپڑ مارا، اس کا کیا؟ وہ تم کیا سب آشنا ہیں اس بات سے کہ مہر صرف رقص کرتی ہے، پھر غلطی تمہاری ہے۔ وہ طمانینت سے بولی، اور آج اسے اس بات کا اندازہ ہو رہا تھا، آج رات بھر پھر رانی میرے ساتھ کل کر دینا اور پھر غم بھول جاؤں گا۔ رانی نے بھی قیمت بڑھا دی، جیب بھر کر لانا۔ وہ اسبات میں سر ہلاتا باہر نکل گیا، اور بیگم صاحبہ مہر کی جانب سے پیغام آیا ہے۔ بانی اندر سے آتی ہوئی بولی، کیا؟ وہ آبرو اچکا کر بولی کہ وہ رہی ہیں آج پارلر جانا ہے۔ وہ کہہ رہی ہیں آج پارلر جانا ہے، اچھا میں آتی ہوں اس کے پاس۔ وہ پان منہ میں ڈالتی پان دان بند کرتی ہوئی بولی، بانی سے سر ہلاتی نکل گئی۔ زلیخا بیگم جب کمرے میں داخل ہوئی تو مہر بیزار سی بیٹھی ہوئی تھی، وہ ایسی ہی تھی، نہ کسی سے بات کرتی تھی، نہ بلاتی تھی، اور نہ ہی چہرے پر اکتاہٹ سے جائے پتھر کی مورت بنی بیٹھی رہتی تھی، احساسات سے آ رہی، نہ کسی کے آنے سے فرق پڑتا، نہ جانے سے۔ مہر تم ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ زلیخا بیگم اس کے بائیں جانے بیٹھی ہوئی بولی، تو میں ہمیشہ ایسی ہی ہوں اور ایسی ہی رہتی ہوں، آپ جانتی ہیں نا۔ مہر کا انداز جتانے والا تھا، اور پھر ہم نے بات کی ہے نثار سے، آگے سے محتاط رہے گا، لیکن تم بھی تھوڑا خیال کیا کرو، یہ تو عام سا بندہ تھا، خاموش کروا دیا، ورنہ لینے کے دینے پڑ جاتے، اگر کوئی بڑی شخصیت ہوتی تو۔ زلیخا بیگم کھڑے ہو کر اس کی طرف تکتے ہی کہہ رہی تھی، اور باہر جھانکتے ہوئے بولی، اگر آئندہ کوئی اور آیا میرے پاس تو نتیجے کی ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ مہر نے باور کروانا سمجھا، رانی اندر آؤ۔ زلیخا بیگم کی گرجدار آواز گونجی۔ مہر اکتا کر انہیں دیکھنے لگی۔ رانی تم نے سنا نہیں؟ اب زلیخا بیگم قدرے چلا کر بولی، جی رانی صاحبہ۔ رانی دانتوں میں تلے زبان دیتی ہوئی اندر آئی، اور چہرے پر خوف کی لہریں واضح تھیں۔ اس حرکت کو ہم کیا سمجھیں؟ وہ تیکھے تیور لیے اس کی طرف واضح بول رہی تھی، وہ میں گزر رہی تھی یہاں سے بیگم صاحبہ۔ رانی نے اپنی وضاحت پیش کرنا چاہی۔ مہر نفی میں سر ہلاتی اسے دیکھنے لگی۔ باز آ جاؤ تم اپنی ان حرکتوں سے، یہ مت سمجھو کہ ہم ناآشنا ہیں۔ وہ گھورتی ہوئی بولی، اور پھر جی میں سمجھ گئی، مجھے آئمہ بلا رہی تھی، میں جاتی ہوں۔ رانی تیزی سے بات کرتی ہوئی باہر کی جانب بڑھ گئی، اور پھر رات کے لیے تیاری کر لینا، نثار آتا ہی ہوگا، آج چودھری عنایت حسین بھی آئیں گے، تم ہمیشہ کی مانند آخر میں آنا ہوئی بولی، اور جی ٹھیک ہے۔ مہر منہ بناتی ہوئی اس کی بات سن کر ایک دم خاموش ہوئی، اور اس کی بات کو نظر انداز نہیں کر رہی تھی، کیونکہ اس کو کام تو یہی تھا، اس نے یہی کرنا تھا، بن کر بت سی مورت بن کر سب کے سامنے ایک شو پیس کی مانند سامنے پیش ہونا تھا۔ جانتے ہو کل رات کوٹھے پر جو تماشا لگا؟ شاہ کرسی کے ساتھ ٹیک لگاتا ہوا بولا، میں خوش نصیب تھا جو عین وقت اس وقت پہنچا، ورنہ مس ہو جاتا۔ عدیل مسکراتا ہوا بولا، کیا نام ہے اس کا؟ ہاں مہر، آخر سمجھتی کیا ہے خود کو؟ شاہ ریوالونگ چہر کو دائیں بائیں ہلاتا ہوا بولا، بس یار، کوٹھے کی شان ہے تبھی مغرور ہے، ویسے غرور اس کے پاس اس پر جچتا بھی ہے۔ عدیل کی آنکھوں کے سامنے مہر کا دلکش سراپا آ گیا، شہر لب پیچھے اور چہر موڑ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ شاہ کو خاموش پا کر وہ پھر سے گویا ہوا، کچھ نہیں، بس ایسے ہی اس نیوز کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ شاہ اپنی سوچوں کو جھٹکتا ہوا اس کی بات کا جواب دے رہا تھا، کون سی نیوز؟ عزیز کی پیشانی پر بل پڑ گئے، وہ جو 2 دن پہلے چلائی تھی، منی لانڈرنگ کی، ایکسٹریکس حریم ستار کی۔ شاہ اس کی جانب رخ موڑتا ہوا بولا، اور وہ اچھا وہ؟ عدیل اس بات میں سر ہلاتا ہوا بولا، مجھے دھمکی دے رہی تھی اور میں اس نیوز کو اڑانا بند کر دوں۔ بولتے بولتے شاہ کی پیشانی پر 3 لکیریں ابھری، اور پھر تم نے کیا کہا؟ عدیل ابرو اچکا کر بولا، میز جو کہ دونوں وسط میں پڑا ہوا تھا۔ شاہ نے اس پر قلم اٹھایا، تجھے لگتا ہے میں کسی کی دھمکی سن کر ڈر جاؤں گا، وہ بھی ایک لڑکی کی؟ شاہ تمسخر سے اڑاتا ہوا بولا، ویل اچھا کیا، اس حریم ستار کو تو معلوم ہونا چاہیے نا۔ عدیل دانت پیستا ہوا بولا، اور کافی پیے گا؟ شاہ ریسیور اٹھاتا ہوا بولا،
پلا دے گا تو باہر نہیں آ جائے گی۔ عدیل منہ بناتا ہوا بولا اور پھر شاہ کے چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ ابھری جسے دباتے ہوئے وہ اس کی طرف بولتا ہوا ریسیور کان سے لگائے بولنے لگا، 2 کافی پلیز، آفس میں بھیج دو۔ اس نے جیسے ہی کافی کے لیے میڈ کو کہا اور پھر ریسیور رکھتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوا، اس دفعہ اگر گندم کا ریٹ گرایا تو تمہاری چھٹی کر دیں گے۔ وہ روب اور دبدبے سے بولے، جی کمال صاحب بالکل۔ آپ مقابل گھبرا کر بولا شاویز۔ کمال صاحب کی گرجدار آواز گونجی۔ شاویز منہ کے عجیب زاویے بناتا ان کے پاس آ گیا۔ جی بابا سائیں، وہ اکتاہٹ بھرے لہجے میں بولا، ہم دیکھ رہے ہیں تم گھر سے غائب رہنے لگے ہو۔ وہ تفتیشی انداز میں بولے۔ شاویز نے صفدر کو گھوری ڈالی اور ایک لمحے میں غائب ہو گیا۔ تو اسے کیا لڑکیوں کی طرح گھر میں بیٹھا رہوں؟ وہ بیزاری سے بولا اور پھر نہیں، میں نے ایسا بھی کب کہا؟ وہ 2 دن بعد تم گھر میں قدم رکھ رہے ہو، کہاں غائب تھے؟ اتنا تو پوچھ سکتا ہوں نا۔ وہ شاویز کو ایسے ہی دیکھ رہے تھے مانو اندر باہر گیا ہو۔ کیا چل رہا ہو سب معلوم کر لیں گے۔ بابا سائیں دوستوں کے ساتھ تھا، کہاں جانا ہے میں نے، اور میں ان کے ساتھ بھی نہیں جا سکتا اب کہ وہ سنبھل کر بولا، کسی کام کاج میں لگو، یہ کیا حرکت ہے کہ روز فراغت میں کام میں وقت کا ضیاع کر رہے ہو؟ ان کی آواز میں دبدبا اور روبدہ اچھا غصہ تھا۔ اچھا شاویز اچھا کو لمبا کرتا ہوا وہاں سے نکل گیا اس سے پہلے کہ وہ اور سنتا۔ کمال صاحب ہنکار بھرتے ہوئے اسے دیکھنے لگے، یہ کیا بکواس ہے؟ اسے میری بات کا ذرا اثر بھی نہیں ہوا اور وہاں سے وہ 9-2-11 ہو گیا۔ عائشہ سب سے قبل ہی آ گیا تھا، اپنی مخصوص نشست پر برجمان ہوا کہ وہ غائب دماغی سے رقص کرتی طوائفوں کو دیکھ رہا تھا۔ منتظر تو وہ مہر کا تھا، مہر زیتون کے عقب میں نمودار ہوئی چہرے پر حبکی سجائے وہ مقابل پر برس رہی تھی۔ شاہ دلچسپی سے اس صنف نازک کا جائزہ لے رہا تھا اور پھر شاہ اسے گہری نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا اور اس کے نظروں کی تپش تھی یا کچھ اور۔ مہر نے نگاہ اٹھا کر اس کی سمت دیکھا جہاں شاہ برجمان تھا، آنکھیں بے تاثر تھی۔ ایک لمحہ تلخ ہوا اور وہ پھر سے نگاہوں کا زاویہ موڑ گئی۔ شاہ کے لب دھیرے سے مسکرا رہے تھے اور اسی کی سوچ میں محو تھا۔ شاہ کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کا حسن اس قدر ہے، کچھ تو ہے اس میں۔ وہ کش لیتا ہوا بولا، گھنی مونچھوں تلے انابی لبوں سے دھواں اڑاتا وہ مہر کو ہی دیکھ رہا تھا۔ سرمئی دھوئیں کے پار وہ قاتل حسینہ کھڑی تھی اور ماربل کے فرش پر گورے پیر رکھتی وہ چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ ارد گرد کے لوگ تکیے لگائے بیٹھے تھے، وہ وسط میں آ کر کھڑی ہوگی۔ تمام نگاہیں اس پر اٹھی، لوگ بے صبری سے اسے دیکھ رہے تھے۔ دھن بجنی شروع ہوئی، موسیقی سنائی دینے لگی۔ پھینکے نظر کے سکے، اس نے بک گئی ہوں میں، اس نے جو چھو لیا تو ہائے لگے نہیں ہوں میں۔ مہر اپنی اداؤں سے سب کے دلوں کے تار چھیڑ رہی تھی۔ یوں تو پریمی 75 ہمارے لے جا کے 77 اشارے، دل میرا مفت کا خواہ مخواہ ہی ترسے بیچارے، دل میرا مفت کا خواہ مخواہ ہی ترسے بیچارے، لے جا کے تو 77 اشارے، دل میرا مفت کا۔ دل کے دکاندار ہیں دوسرے بھی، دل کے دکاندار ہیں دوسرے بھی، ہم تھوڑے اچھے ہیں وہ ہیں فریبی، نی میں کملی نہ میں کملی، نی میں کملی ہاں میں کملی، ہم تھوڑے اچھے ہیں وہ ہیں فریبی، دل کے دکاندار ہیں دوسرے بھی، نی میں کملی نہ میں کملی، نی میں کملی ہاں ہم تھوڑے اچھے ہیں تھوڑے فریبی۔ مہنگا ہے دل سب کے بس کا نہیں ہے یہ، مہنگا ہے یہ دل سب کے بس کا نہیں ہے، بکنا ہے پر تیری خاطر مجھے بھی، آج بازار ہی بک گیا رے، لے جا کر 77 اشارے، میرا دل میرا مفت کا۔ نوٹوں کی برسات ہو رہی تھی، مہر اپنے جلوے دکھانے میں محو تھی، جبکہ شاہ کی آنکھوں میں کچھ تلاش رہا تھا۔ موبائل کے رنگ ٹون نے شاہ کی یکسوئی کو توڑا۔ بابا سائیں کا نام جلتا بجھتا دیکھ کر شاہ کی پیشانی پر شکنیں ابھری اور عدیل کی جانب پیسے اچھال کر اشارہ کرتا باہر کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ جی بابا سائیں۔ شاہ فون کان سے لگائے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ کہاں ہو تم؟ وہ نرمی سے بولے۔ خیریت؟ شاہ نے بتانا ضروری نہیں سمجھا۔ شاویز کا معلوم کرو، ہم نے سنا ہے کہ آج کل برہان کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ ناگواری سے بولے، مطلب آج بھی گھر پر نہیں ہے وہ؟ شاہ سانس خارج کرتا ہوا بولا اور پھر نہیں، اسی لیے تو تمہیں فون کیا ہے۔ ٹھیک ہے، میں معلوم کرواتا ہوں اور پھر آپ کو اطلاع دوں گا۔
شاہ نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ برہان کے نام پر چہرے کی رگیں تنگی، ناگواری اود آئی۔ شاویز کا بھی دماغ خراب ہے، شاہ بولتا ہے تو پھر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ اپنی سوچوں میں مگن ہو گیا۔ شاہ جو ہے بی بی مہر کے حسن کا تلاشی تھا۔ یار یہ اذلان مجھے ایسے گھورتا ہے جیسے میں اس کا قرضہ دینا ہو، مجھے سمجھ میں نہیں آتا اسے کیا ہو گیا ہے۔ حرم خود پر اذلان کی ہونہار نظریں محسوس کرتی ہوئی بولی، پوچھ تو لو، شاید اس نے بھینس کھولی ہو۔ آمنہ نہایت ہی سنجیدگی سے بولی۔ حرم کہکا لگاتی اسے دیکھنے لگی۔ اذلان چہرہ موڑے ناگواری سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ سب اس وقت کلاس میں بیٹھے تھے اور چند اسٹوڈنٹ ہی تھے، باقی سب گھر باہر تھے۔ اب اب بندہ ہنس بھی نہیں سکتا۔ حرم منہ بناتی ہوئی بولی، تمہیں معلوم نہیں ہے اس کی عادت ہی ایسی ہے، کیا کریں، اس کے باپ کی یونی ہے نا، اس لیے یہاں بھی ایک اینٹ نہیں جو اس کے باپ نے لگوائی نہ ہو۔ آمنہ نے جل کر بولی، دفع کرو تم کیوں اپنا خون جلاتی ہو، اپنا بی پی شوٹ کر رہی ہو۔ حرم اس کے گال کھینچتی ہوئی بول رہی تھی اور اسے، ویسے آمنہ پتہ ہے میرا دل کیا کرتا ہے؟ حرم اذلان کی طرف دیکھ کر نگاہوں کے حصار میں لیتی ہوئی بولی، کیا؟ آمنہ ابرو اچکا کر بولی، جو اذلان ہے نا اسے گدے پر بٹھا کر پوری یونی کا چکر لگواؤں۔ کیونکہ حرم خود کو کہکا لگانے سے باز رکھتی ہوئی بولی، کیوں ایسا کیا کیا اس نے؟ خیالات تو بہت نیک ہیں تمہارے۔ آمنہ اذلان کے خاموش بیٹھے گروپ کی طرف دیکھ کر کہہ رہی تھی، دونوں میلے میں بچھڑے ہوئے بھائی لگتے ہیں اور پھر ان کا تو بس نہیں چلتا۔ حرم کہکا لگاتی ہوئی بولی اور آمنہ ہونٹوں پر ہاتھ رکھے ہنس رہی تھی، بس کرو یار، اسے معلوم ہو گیا نا تو وہ آندھی طوفان کی طرح ابل جائے گا اور ایک نہ آگا دیکھے گا اور نہ پیچھے دیکھے گا، ہمارے سر پر آم پہنچے گا۔ آمنہ سر جھٹکتی ہوئی نگاہیں فون پر مرکوز کیے چلنے لگی۔ کہاں؟ حرم کھڑی ہوتی بولی، یار وہ انشرا آئی ہیں۔ آمنہ میسج ٹائپ کرتے ہوئے بولی، یقیناً کہہ رہی ہوگی لینے آؤ۔ حرم اس کے عقب میں چلتی ہوئی بولی، ہاں تمہیں پتہ ہے نا یونی میں ایک قدم اکیلے نہیں اٹھا سکتی۔ آمنہ ملحوظ ہوتی اسے کہہ رہی تھی، ایسا کرو تم اسے لے آؤ، میں یہی انتظار کرتی ہوں، اور ہاں کینٹین سے بھی کچھ لیتی آنا۔ حرم اب کہہ کے ذرا چلا کر بولی۔ آمنہ ہاتھ ملاتی ہوئی نظروں سے اوجھل ہوگی۔ حرم بیگ کندھے پر ڈالے ٹہلنے لگی کہ اچانک ہی اسے اپنے عقب میں آہٹ سنائی دی۔ چہرہ موڑ کر دیکھا تو اذلان اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، سر پر کھڑا تھا اور ایک لمحے کے بعد وہ قدموں پر بریک لگاتی تو دونوں کی ٹکر ہو جاتی۔ تم؟ حرم کا حلق خشک ہو گیا۔ بالکل میں، وہ چبا کر بولتا حرم کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ حرم الٹے قدم اٹھانے لگی۔ وہ خونخوار نظروں سے گھورتا حرم کی جانب آ رہا تھا اور حرم پیچھے ہوتی جا رہی تھی۔ حرم پیچھے ہوتی دیوار سے ٹکرائی اور آنکھیں بند کر گئی۔ اب بولو۔ زور سے آنکھیں کھولی اور پھر دوپٹہ اس کے سر سے ڈھلک کر شانے پر آ گیا تھا۔ کیا کہہ رہی تھی تم ابھی؟ وہ چہرے پر سختی لیے بولا تھا۔ میں کچھ نہیں، میں نے کیا کہنا ہے بھلا؟ حرم کی اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی وہ مشکل بول پائی، وہ تو تمہاری یادداشت حد سے زیادہ کمزور ہے، جو 5 منٹ پہلے کی گئی بات تم بھول گئی ہو۔ اذلان ضبط کرتا ہوا بولا، دونوں کے بیچ فاصلہ بہت زیادہ تو نہیں تھا، بہت کم بھی نہیں تھا، دیکھو تم اپنی حد سے بڑھ رہے ہو اور پھر اس طرح غنڈہ گردی نہیں کر سکتے۔ حرم ہمت بندھائی ہوئی بولی، اور پھر اچھا وہ میں کیا کر سکتا ہوں اس کا تمہیں اندازہ نہیں۔ وہ حرم کی طرف متوجہ ہو کر بولا اور آنکھیں میں آنکھیں ڈالتا ہوا بولا، اور بھائی نے منع کیا تھا نا کسی لڑکے کے ساتھ فضول بات نہیں کرنی۔ حرم اس کے پاس دیکھتی ہوئی سوچنے لگی، اور آئندہ کوئی فضول گوئی نہیں۔ اذلان انگلی اٹھائے بول رہا تھا اور پھر اسے وارن کر رہا تھا، تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ جب حرم نے مداخلت کی، آئندہ میں کچھ نہیں بولتی، ٹیپ لگا لی میں نے، اب آگے میرے سے ہٹو، اور کسی نے دیکھ لیا تو کیا سوچیں گے؟ جو سوچنا ہے سوچ لو۔ حرم اس کی بات کرتے ہوئے فکر مندی سے بولی۔ اذلان چہرے پر مسکراہٹ سجائے حرم کے چہرے کو دیکھنے لگا، جہاں گھبراہٹ اور خوف کے ملے جلے تاثرات تھے اور دکھائی دے رہے تھے۔ دیکھتا ہے تو دیکھ لے، میں کون سا ڈرتا ہوں کسی سے، اور نہ ہی مجھے کسی کا ڈر پڑا ہے۔ اذلان کی آنکھوں میں شرارت تھی، تمہیں ڈر نہیں لگتا لیکن مجھے تو لگتا ہے، اسی لیے نہ اب ہٹو میرے راستے سے۔ حرم منہ بناتی ہوئی بولی اور پھر کسرتی جسم رکھنے والا ہٹا کٹا اذلان اس کے مقابل اس طرح کھڑا تھا کہ اگر وہ ایک جانب سے باہر نکلنے کی کوشش کرتی تو اس کے شانے سے ٹکرا جاتی۔ نہیں ہٹ رہا، پہلے مجھے حساب دو،
कौन से कारोबार तुम्हारे साथ किए हैं जो हिसाब मांग रहे हो। हरम की हालत देखकर अजलान दिल ही दिल में खुश हो रहा था, मानो किसी ने सूली पर लटका रखा हो। अभी जो मेरे बारे में कह रही थी उस पर सर आसिफ। हरम पूरी आंखें खोले दाएं जानिब देखती हुई बोली। अजलान एक कदम पीछे हुआ और चेहरा मोड़ा तो राहदारी की में कोई भी नहीं था। हरम मौका देखकर खिसकी। नहीं, तुम्हें तो नहीं छोड़ूंगा मैं, अजलान उसे घूरता हुआ बोला। हरम ने स्पीड खींची और वहां से गायब हो गई। अजलान मनहूस होता वापस क्लास की समत आ गया। बदतमीज़ इंसान, हर किसी पर अपनी दोस्त जमाने का शौक है। अगर भाई को मालूम हो गया ना तो मेरी खैर नहीं। हरम खुद कलामी करती चलने लगी और फिर बड़बड़ाती हुई आगे की तरफ बढ़ रही थी। पता नहीं ये कहाँ चली गई आमना, मुझे यहाँ अकेला छोड़कर। आने दो इसको, इसकी तो मैं खबर लेती हूँ। शावेज को भेजो। शाह आईने के सामने खड़ा मुलाजिम से मुहातिब था और दूसरा सर हिलाता चला गया। कुछ ही देर में शावेज आंखें मसलता हुआ नमदार हुआ। भाई, इतनी सुबह सुबह वो शाह के सामने आता बोला। रात को कहाँ थे तुम? शाह उसकी शर्ट का गिरेबान दुरुस्त करता हुआ बोला। भाई कहीं नहीं, भाई दोस्तों के साथ ही। शावेज संभल कर बोला और फिर मुझे नहीं पता, मुझसे झूठ मत बोलो। अगर तुम्हें कुछ नहीं कह रहा तो इसका कतन ये मतलब नहीं है कि मैं ना आशना हूँ। शाह सख्ती से बोला। भाई वो एकदम से भाई वो शावेज मुनासिब बहाना तलाशने लगा। आज से तुम शहरियार के साथ काम करते दिखाई दो, बहुत होगी आवारा गर्दी। शाह चेहरा मोड़कर स्टड लगाते हुए बोला। और जी भाई, शाह के सामने किसी की नहीं चलती थी, इसी वजह से वो। और हाँ, बुरहान के साथ दिखाई दिए तो दोबारा किसी को दिखाई नहीं दोगे। अभी नरमी से समझा रहा हूँ, समझ जाओ। शाह चबा कर बोल रहा था। शावेज जो कि दरवाजे की समत पड़ा था तो निकलता हुआ शाह को देख रहा था और देखने लगा। जा सकते हो अब तुम, शाह कोट पहनता हुआ बोला। और शावेज बिना कुछ बोले ही बाहर निकल गया। बाबा साईं ने बताया होगा भाई को, नहीं तो। भाई बोलता हुआ अपने कमरे में आ गया। अब नींद कहाँ से आएगी, मौत की तरह वो सर पर मंडला रहे थे। रुदास सुनाई दी भाई ने। वो बोलता हुआ बेड पर गिर गया। हाय क्या करूँ, क्या कमाल थी एनी मेरी बाहों में। ऊफ, वो गुज़िश्ता रात का मंजर याद करता हुआ बोला। और अब भाई को मालूम हो गया तो सारे मज़े भी ख़त्म। नहीं, मैं बुरहान से बात करूँगा, कोई ना कोई हाल तो वो निकाल ही देगा। ऐसे कैसे हो सकता है। शावेज के चेहरे पर दिलकश सी मुस्कुराहट ने अहाता कर लिया और फिर फ़ौरन फ़ोन उठाया तो एनी का नाम जगमगा रहा था। गुड मॉर्निंग बेबी। एनी को जवाब देकर मोबाइल की तरफ सीने पर रख कर वो छत को घूरने लगा और एनी से बातें करने लगा। रात के मंजर के बारे में वो एक दूसरे से बातें करके अपने आप को मनहूस कर रहे थे। ज़ेहन-नसीब शाह साहब, आप खुद तशरीफ़ लाए। मुस्तफ़ा शाह को देखकर जुलेहा बेगम का दिल बाग हो गया। शाह जवाब दिए बिना ही बैठ गया। शलवार कमीज़ पहने, शानों पर शाल ओढ़े, वो अपनी वजीह शख्सियत से उसको बहुत ही मुतासिर और मुकाबिल को मरगूब करने की भरपूर सलाहियत रखता था। आज आप मुजरे से लुत्फ़ अंदोज़ नहीं हो रहे, जुलेहा ने उस पहर देखकर हैरानी से कहा। मुझे इस कोटे से एक लड़की चाहिए, सिर्फ एक रात के लिए। शाह उसकी तरफ मुतवज्जो था। शाह टांग पर टांग चढ़ाए बैठा था और हुक्म करें हजूर, भला कौन सी नाचीज़ आपको कैसे इनकार कर सकती हैं। जुलेहा का चेहरा खिल उठा। इसका ख्याल था कि शाह रानी के मुतालिक कह रहा होगा मेहरमा। शाह का इसके आंखों में देखता हुआ बोला। जुलेहा की खुशियों पर ओस पड़ गई और चेहरे पर फिक्र नुमाया थी। शाह साहब, आपको इनकार करने का सोच भी नहीं सकती, लेकिन आप बखूबी वाकिफ़ हैं, मेहर सिर्फ रक्स करती है, इसके अलावा और कुछ नहीं। वो संभल कर बोली। मैंने बताया है, पूछा नहीं। चाहिए तो मतलब चाहिए। शावेज जोर देकर बोला। ये कैसी मुसीबत आन पड़ी है। वो बिल्कुल ना उगल सकती हूँ ना निगल सकती हूँ। जुलेहा शाह को देखती हुई बोली। सोचने लगी, शाह साहब, मेहर के अलावा जिस लड़की पर भी हाथ रखेंगे मैं आपकी, लेकिन मेहर का मुमकिन नहीं। मैंने ज़ुबान दी है उसे, वो ये काम नहीं करना चाहती। आप समझ सकते हैं, जुलेहा से जो बात बनी उसने वो कर दी, गोशगुजार कर दी। 2 दिन का वक्त दे रहा हूँ, तीसरे दिन मेहर मेरे पास होनी चाहिए और ले आऊँगा मैं। शाह हतमी अंदाज में फैसला सुनाता खड़ा हुआ और फिर बाहर निकल गया। जुलेहा हाथ मसलती हुई उसे जाता देखने लगी। कीमत तो बहुत मिलेगी, लेकिन मेहर को ज़ुबान दे चुकी हूँ, वो राज़ी नहीं होगी। कुछ न कुछ तो सोचना पड़ेगा। वो टहलती हुई बोलने लगी। शाह बाहर निकला तो मेहर रक्स में महव थी और एक नज़र उस पर डालता बाहर की जानिब कदम बढ़ाने लगा।